شادی نہ ہو جائے چلا رہ جائے گا ایسے. تو حکیم صاحب نے پوچھا حضرت جی کیا کرنا ہوگا؟ اب کوئی اچھی سی لڑکی ہو، اس سے شادی ہو جائے، یہیں پہ ہو تو جب شادی ہو جائے گی سسرال یہاں پہ ہوگا، کیونکہ حضرت کشمیر سے تعلق رکھتے تھے اور ہندوستان تو انڈیا کے اندر اتر پردیش میں ہے، یو پی میں. کہا مجھے ڈر ہے کہیں اپنے علاقے کو واپس نہ چلا جائے، گھر والے بلا لیں گے. تو حکیم صاحب نے کہا میرے پاس اس کا ایک حل ہے. پوچھا کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا حضرت میری بیٹی ہے، میں نکاح میں دے دیتا ہوں. کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہا اچھا ایک کام کریں، جائیں شاہ صاحب کلاس پڑھا رہے ہیں، ان کو جا کے کلاس میں کہیں کہ آپ کے استاد نے کہا ہے میں آپ کے استاد کے حکم کے مطابق میں آپ کو آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دیتا ہوں، اور استاد صاحب کہہ رہے ہیں آپ کہیں میں نے قبول کیا. کیا آپ جائیں کلاس میں اور وہاں جا کر ان سے کہیں کہ میں نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی اور آپ کے استاد فرما رہے ہیں آپ کہیں میں نے قبول کیا. تو وہ حضرت سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک سے حکیم صاحب آئے اور حکیم صاحب نے کہا بات سنیں جی، میں نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی، آپ کے استاد شیخ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ کہیں میں نے قبول کیا. تو حضرت شاہ صاحب اس کرانے لگے. کہا ٹھیک ہے، استاد صاحب نے کہا میں نے قبول کیا، چلو ٹھیک ہے ہو گیا نکاح. حکیم صاحب چلے گئے، دوبارہ درس شروع ہو گیا. اور جتنے شاگرد موجود تھے وہی گواہ بن گئے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جو شادی سے پہلے کتابیں دیکھی تھی ان کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن شادی کے بعد جس کتاب کو 40 سال گزر جاتے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھنا پڑتا. جو کتاب اللہ رب العزت نے ان کو ایسا حافظہ دیا تھا ایک دفعہ نظر سے گزر گئی تو یاد ہو گیا. اور اس کا بہترین معاملہ اس وقت پیش آیا اور سب دنیا کے سامنے اس وقت معاملہ پیش آیا جب مقدمہ بھاولپور ہوا. مقدمہ بھاولپور اصل میں ایک کیس دائر ہوا تھا جب یہ بر صغیر پورا ہندوستان ایک ہی ہوتا تھا، غیر منقسمہ. یہاں پر ایک خاتون نے عدالت میں درخواست دائر کی کہ میرا شوہر مرزائی ہو گیا ہے، قادیانی، اور قادیانی غیر مسلم ہے، میں اس شخص کے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی، مجھے خلا دلایا جائے اور میرا نکاح نہیں رہا. بات پنچایت سے بڑھتے بڑھتے عدالت پہنچ گئی اور عدالت میں آ کر مرزائی وکیلوں نے موقف دائر کیا کہ جس طرح حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اسی طرح ایک مسلک قادیانی ہے، اور ایک حنفی کا قادیانی سے نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نعوذ باللہ. عدالت کے جو جج تھے وہ ایک سکھ تھا، ایک انگریز تھا اور غالباً ایک ہندو تھا. معاملہ سنجیدہ نوعیت کا ہوا. مسلمانوں نے کہا کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں، اور دوسری طرف قادیانی مذہب تھے کہ ہم مسلمان ہیں.
تو عدالت نے مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے مکاتب کو، اداروں کو خط لکھنے کا حکم دیا سرکاری ایلچی کو کہ تم سب جگہ خط لکھو اور ان سے کہو کہ عدالت آ کر یہ بات ثابت کرے کہ قادیانی مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، ہمارے سامنے آ کے بات کی جائے تاکہ ہم فیصلہ دے سکیں کہ اس عورت کا نکاح اس شخص کے ساتھ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان دنوں بہت شدید علیل تھے اور عدالت کے ایام میں سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ عدالت کے ایام میں یہ واقعہ اور یہ خط دارالعلوم دیوبند پہنچا۔ حضرت نے اپنے شاگردوں اور ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھئی اس مسئلے کا جواب تیار کیا جائے اور عدالت میں ہم اس مسئلے کا دفاع کریں گے اور ثابت کریں گے کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ جب جانے کی تاریخیں قریب آئیں اور 4 بڑے حضرات جنہوں نے تیاری کی تھی، جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ایک مفتی احمد حسن صاحب تھے اور ایک اور ساتھی تھے، 4 بڑے علماء۔ ان چاروں حضرات کو بلایا، حضرت نے فرمایا بیٹھو میرے سامنے۔ فرمایا قادیانی وکیل یہ اعتراض کرے گا کیا جواب دو گے؟ وہ یہ حوالہ دے گا تو کیا جواب دو گے؟ وہ یہ موقع پیش کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ یہ چاروں حضرات جواب دیتے رہے۔ حضرت نے سب کی باتیں تسلی سے سنی۔ فرمایا مجھے آپ کی قابلیت پر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، آپ لوگ خوب قابل بھی ہیں اور آپ کی تیاری بھی بھرپور ہے، لیکن مجھے قادیانیوں کے چال باز وکیل سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چال چلے کہ جس کی وجہ سے کہیں پانسا ان کی طرف نہ پلٹ جائے۔ لہذا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اس دنیا میں اب جیتے جی یہ دیکھوں کہ قادیانیوں کے حق میں فیصلہ آ گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھاؤں گا۔ کہتے شاہ صاحب اتنے بیمار اور علیل تھے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے بستر سے۔ یہ بات کہنے کے بعد حضرت اٹھ بیٹھے اور فرمایا چلو میں بھی چل رہا ہوں، اور تیار ہوئے اور تیار ہونے کے بعد روانہ ہو گئے۔ پورے بر صغیر میں ہندوستان کی طول عرض میں بات پھیل گئی کہ شاہ کشمیری رحمہ اللہ خود تشریف لا رہے ہیں اس کیس کی پیروی میں۔ مقدمہ بھاولپور کے نام سے کتاب شائع ہے، اس کے اندر تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ وہاں تشریف لائے اور جہاں لوگ مقدمے کی کارروائی دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ گئے۔ فرمایا آپ لوگ جاری رکھیں اپنا کام۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ اہل سنت اور مسلمانوں کی طرف سے دلائل پیش کیے جانے لگے۔ دوسری جانب قادیانیوں کے وکیل تھے، وہ دلائل پیش کر رہے تھے۔ مقدمے کی کارروائی بہت دیر تک چلتی رہی۔ اتنے میں قادیانی وکیل نے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ان کی ایک کتاب کی عبارت کا حوالہ دیا کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو دونوں فریقین کے ہاں مسلم ہیں وہ اپنی فلاں کتاب میں لکھتے ہیں کہ
سری نبی اور پوشیدہ نبی آ سکتا ہے، اس طرح کی عبارت نقل کی۔ لہذا مرزا صاحب کو اس درجے میں نبی ماننا جائز ہے، اور یہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ یہ عبارت سن کر، یہ بات سن کر جتنے بھی مسلمان وہاں موجود تھے، مناظرین و خواب حیران ہو گئی، یہ کون سی عبارت کہاں سے لے کر آیا۔ تو حضرت شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے ہاتھ بلند کیا، کہتے ہیں حضرت کے سارے بال سفید تھے، کہا جج صاحب یہ قادیانی وکیل جھوٹ بول رہا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نہ ظاہری نہ مانوی کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اور فرمایا بھائی نکالو وہ کتابیں حضرت بہت سارے اپنے شاگردوں کے ساتھ لے کر آئے تھے، کہا اس کتاب کا صفحہ نمبر فلاں لے کر جج کو دے دیا جائے۔ اور جج صاحب سے کہا جج صاحب سیدھے ہاتھ اوپر کی جانب سے عبارت میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں۔ یہ فلاں فصل شروع ہو رہی ہے، فصل کا یہ نام ہے، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور عبارت پڑھنا شروع کی۔ ججوں کے سامنے کتاب تھی، اور شاہ کشمیر رحمہ اللہ یہاں سے کھڑے ہو کر کتاب پڑھ کر سنا رہے تھے۔ یہ جو اس کتاب کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے، انہوں نے عبارت یہ نہیں، یہ لکھی ہے۔ اور شاہ صاحب عبارت پڑھے جا رہے تھے، اور جج حیران ہو رہے تھے کہ ان کے سامنے تو کوئی کتاب نہیں ہے، یہ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جج نے کہا کہ آپ آگے آ جائیں، ڈائس پہ آ جائیں، یہاں آگے بات کریں۔ شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے آ کر کہا کہ میں کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ کو مسئلہ سمجھاؤں، مسئلہ کیا ہے۔ شاہ صاحب نے کلام شروع کیا، جب 5 سے 10 منٹ کلام ہو گیا تو قادیانی وکیل اٹھا اور کہا یہ سارے الزامات ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ایسے اسلام میں نہیں ہو سکتا، دوسرا کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ تو دعوے کر رہے ہیں، ان سے کہیں ثبوت پیش کریں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ابھی تو میں تمہید قائم کر رہا ہوں، اور جب میں ثبوت پیش کرنا شروع کروں گا تو انشاءاللہ یہ کمرہ عدالت تنگ پڑ جائے گا۔ اس کے بعد جب بات مکمل فرمائی تو شاہ صاحب نے کتابوں کے حوالے دینا شروع کیا، فلاں کتاب فلاں جلد فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی بڑے گزرے، جتنے بزرگ گزرے، اور اسلام کے آج تک جتنے بھی ائمہ گزرے، فقہ کے تھے، اجتہاد کے تھے، حدیث کے تھے، یا جس مضمون کے تھے، ان سب نے یہی لکھا ہے کہ کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ ایک ایک کتاب کا نام لیتے جاتے، جلد صفحہ پوری عبارتیں صفحوں کے صفحے پڑھتے جاتے۔ ججوں کے سامنے جو ڈیسک تھی وہ کتابوں سے بھر گئی، اور ڈیسکیں لا کے رکھی گئی، ان پر کتابیں رکھی گئی۔ حضرت کتاب کا نام فرماتے اور ان کی صحیح بہترین شاگرد کتابیں نکال کے سامنے رکھتے جاتے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو کمرہ عدالت سے باہر بھیج دیا، اضافی لوگوں کو کتابیں رکھنے کے لیے بینچیں رکھی گئیں، لوگوں کے بیٹھنے کی کرسیاں ہٹا دی گئی، اور کتابوں کے ذخائر رکھے جا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو آخر میں ججمنٹ دی انگریزوں نے، وہ یہ کہ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے، جب تک مولانا انور شاہ کشمیری جیسے لوگ اسلام میں آتے رہیں گے کوئی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ اسلام میں کسی قسم کے نئے پیغمبر کے آنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔
اللہ بہت فقید المثال حافظہ تھا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا. حضرت شاہ صاحب ہماری سند میں ہیں، ہمارے استادوں کے استاد ہیں، دو واسطوں کے بعد استاد ہیں. اللہ رب العزت نے دین کا کام بھی دیا ان سے اور موقع بھی دیا، اور بہت عرب و عجم کے اندر اس صدی کے سب سے بڑے عالم تسلیم کیے گئے. ایک کتاب لکھی گئی جامعہ اسلامیہ ریاض کی جانب سے کہ پورے عالم میں گزشتہ صدی کے اندر سب سے بڑا عالم کون گزرا اور سب سے بڑی خدمت دین کی کس نے کی ہے. تو اس لجنہ کے جو امیر تھے انہوں نے بڑی تفصیل کے بعد، غالباً اس کا نام ہے جامعہ امام محمد، 6 علماء کو مختص کیا کہ انہوں نے گزشتہ 100 سال میں سب سے بڑا دین کا کام کیا ہے. اور اس میں سب سے پہلا نمبر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کو دیا گیا، اور دوسرا نمبر شیخ ابو الفتاح محمود رحمہ اللہ کو دیا. تو بعض حضرات نے وہاں کے اعتراض کیا کہ مولانا انور شاہ تو عجمی عالم ہیں، عجم کے، اور شیخ ابو الفتاح محمود رحمہ اللہ بڑے عالم گزرے ہیں، عرب کے ہیں. تو عربوں کا گمان یہ ہوتا تھا کہ عرب زیادہ علم کو جانتے ہیں، عجم والے کیا جانتے ہیں. تو جامعہ کے جو شیخ تھے انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے تو دوسرا کوئی نام مل نہیں رہا تھا مولانا انور شاہ کشمیری کے ساتھ لگانے والا. جتنے بڑے پائے کے وہ عالم ہیں اور جتنے بڑے وہ محدث اور جتنے بڑے وہ علمی شخصیت ہیں، دوسرا نام کوئی مل نہیں رہا تھا. بڑی مشکل سے میں نے شیخ ابو الفتاح کا نام ان کے بعد ڈالا، ورنہ ان کا مرتبہ اور مقام ان کے برابر آنے کا نہیں ہے. آخری واقعہ بیان کرتا ہوں. وفات سے کچھ زمانہ قبل حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ عمرے میں تشریف لے گئے تھے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر میری ملاقات ہوئی جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ کے ایک بڑے شیخ سے جو وہاں محدث تھے اور مختلف کتابیں پڑھا رہے تھے. تو فرمایا ان سے بات چیت ہوتی رہی تو باتوں میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں بہت کچھ زیادہ مبالغہ نہیں کر رہے. آخر ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ایک کتاب کو ایک نظر دیکھ لے اور اس کو حفظ ہو جائے اور پھر زندگی میں بھر اس کو حفظ رہے، اور پھر ساری کتابیں، یہ بھی نہیں کہ ایک کتاب اس نے یوز کر لی. آپ لوگ کہتے ہیں جو بھی کتاب دیکھتا ہے، جو بھی چیز دیکھتے ہیں، حفظ ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے. یہ تو انسان کے حافظے سے محال ہے. اس بات پہ کچھ مبالغہ محسوس ہو رہا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ عالم ہیں اور علمی شخصیت ہیں، میں چاہوں گا آپ کو ایسے طریقے سے سمجھاؤں کہ آپ کو کوئی دل میں تردد نہ رہے اور آپ کی تسلی خاطر ہو جائے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں امام بخاری رحمہ اللہ متفرد ہے. یہ حدیث اور کسی محدث نے ذکر نہیں کی.
صرف امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، تحقیق کریں، تلاش کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کیا واقعی میں ان کا علم اتنا بڑا تھا کہ یہ دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 حدیث اس کتاب میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں، اس میں بھی نہیں، اس میں بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اب تو انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، آپ ایک حدیث شریف لکھیں وہ فوراً سے نکل آتی ہے جہاں جہاں ہوتی ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں اتنے دن ابھی مکہ مکرمہ میں موجود ہوں، مدینہ منورہ میں موجود ہوں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ تلاش کیجیے، آپ اپنی ٹیم کو لگائیے۔ حدیث شریف کے چھوٹے بڑے مجموعے کم و بیش 300 کے قریب ہیں، 300 بڑی کتابیں، ان میں 6 تو صحاح ستہ ہے نا، بخاری ہے، ترمذی ہے، جامع بخاری، جامع ترمذی، پھر مسلم شریف ہے، ابو داؤد ہے، نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں، ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ پھر موطا امام محمد ہے، موطا امام مالک رحمہ اللہ ہے، پھر اس کے علاوہ مسند امام اعظم رحمہ اللہ، مسند امام محمد رحمہ اللہ، دارقطنی ہے، بیہقی ہے، مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، مسند حمیدی ہے، بہت ساری کتابیں، دارمی ہے، حاکم کی ہے، مستدرک حاکم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی خود بخاری شریف کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں، یہ تو ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام اس کو انہوں نے صحیح ترین کتاب اور سب سے زیادہ سخت شرائط پر کتاب جو رکھی ہے بخاری شریف ہے، الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ بخاری شریف کا اصل نام یہ ہے، بخاری تو امام بخاری رحمہ اللہ ہے، تو بخاری شریف مشہور ہے۔ اصل نام کیا ہے اس کا؟ الجامع الصحیح المختصر، یہ جامع ہے۔ جامع اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر 8 اقسام کی احادیث جمع ہوتی ہیں۔ الجامع الصحیح، صحیح، صرف حضرت نے اس بات کا التزام فرمایا کہ میں بالکل صحیح جو احادیث ہیں سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے وہی نقل کروں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو کل 6 لاکھ احادیث یاد تھی، اور خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے، ان کو 9 لاکھ احادیث یاد تھی۔ حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں، اسلام میں حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں جس کو 1 لاکھ احادیث سند و متن کے ساتھ یاد ہو، اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث۔ اور اس وقت شاید دنیا میں کوئی حافظ الحدیث نہیں ہے جس کو 1 لاکھ حدیثیں سند بھی یاد ہو اور متن بھی یاد ہو، اور جس کو 3 لاکھ یاد ہو وہ حجت فی الحدیث کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے صرف چند ہزار جمع کر کے ان میں صحیح ترین جو تھی وہ بخاری شریف نے نقل فرمائی ہے۔ بس جیسے انما الاعمال بالنیات 600 طریقوں سے، 600 الگ الگ واسطوں سے امام بخاری رحمہ اللہ کو ملی تھی، اس میں صرف 3 طریق صحیح ترین تھے اور وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی۔ شدت شرائط میں، شرائط کی سختی میں امام بخاری رحمہ اللہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط کسی دن ذکر کروں گا، موقع ملا ہے انشاءاللہ، کہ سب سے زیادہ سخت شرائط جو ہے امام بخاری کی ہیں، وہ حدیث لیتے ہوئے سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، اور راوی کے صحیح ہونے کی شرائط اور ساری شرائط کے ساتھ کثیر التلازم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ شعر کے ساتھ رہا کرنا ہے، قلیل الملازمہ سے نہیں لیتے۔ ایک آدمی گیا چند دن یا کچھ عرصہ اپنے استاد کے ساتھ رہا اور چلا گیا اور روایت کر رہا ہے، امام بخاری اس کی روایت نہیں لیتے۔
جو کثیر الملازمت ہوتے ہیں، بڑا لمبا عرصہ استاد کے ساتھ گزارا، ان کی حدیث لے لیتے ہیں۔ اور یہ شرط امام بخاری کے علاوہ اور دنیا میں کسی کی نہیں لگائی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی اور بھی کتابیں ہیں، تو الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ کتاب انہوں نے لکھی جس کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے بھی ذخائر موجود ہیں۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عالم سے کہا، اس شیخ سے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس تو مکتبے موجود ہیں، آپ کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں، اور میں بھی یہاں کچھ دن موجود ہوں، ذرا آپ تلاش کریں نا کہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی لایا ہے کہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ شیخ تشریف لے کے کہا آپ نے بہت اچھی بات کی اور انصاف کی بات کی۔ چلے گئے اور جانے کے بعد وہاں جا کر اپنے سارے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا بھائی اٹھاؤ میں کتاب، کسی کی ذمہ مسلم لگائی، کسی کی ذمہ ابو داؤد شریف، کسی کو نسائی دے دی، کہیں ابن ماجہ میں تلاش کرو یہ 4 حدیثیں ہیں یہ نکالو، انٹرنیٹ پہ تلاش کی نہیں ملے، ایک کتاب پوری دیکھنے کے بعد دوسری دیکھی، تیسری۔ جو حدیث شریف پڑھ چکے ہیں ان کو پتہ ہو کہ حدیث بہت ساری ہوتی ہے۔ فقہ کی ایک کتاب کے بارے میں کہ یہ مسئلہ اس کتاب میں نہیں ہے، یہ دعویٰ بہت مشکل سے کیا جا سکتا ہے، وہ شخص کر سکتا ہوگا جو بالکل جس کو کتاب پوری یاد ہے اور وہ کہا یہ مسئلہ اس کتاب میں نہیں ہے، جبکہ اس سے ملتے جلتے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، اس سے ملتی جلتی حدیثیں ہیں لیکن یہ حدیث نہیں۔ چند دن بعد وہ شیخ واپس آئے اور اس کا فرماتے مجھ سے اس نے کہا حضرت مجھے آپ نے ایسے سمجھایا جیسا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ ہم کئی جلدوں کی ایک کتاب لیتے اور اس کو دیکھنا شروع کرتے اور جب اول سے آخر تک پہنچ جاتے اور یہ 4 حدیثیں نہیں ملتی تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ جس آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ حدیث اور کہیں نہیں ہے، اس کو یہ ساری کتاب یاد تھی، اس کے ذہن میں ساری کتاب مستحضر تھی، اس نے تبھی کہا یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، ہم کتابوں کے انبار لگاتے گئے اور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے علم کا مقام ہمارے سامنے آتا گیا کہ جو اتنے آرام سے دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ علم حدیث کے سارے ذخائر دیکھ لینا، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لایا، تو اس کو سارے ذخیرے یاد تھے، وہ ساری کتاب میں اس کو یاد تھی، تبھی تو اس نے دعویٰ کیا کہ یہ کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ تو یہ کتاب جب ہماری نظر سے پوری گزرتی اور حدیث نہیں ملتی تو شاہ صاحب کا درجہ ہماری نظر میں بلند ہوتا جاتا ہے کہ وہ ایسا آدمی تھا، ایسی شخصیت تھے جس نے یہ ساری کتابیں مطالعہ کی تھی اور ساری کتابیں یاد کی تھی، اور یاد کے بعد تو اتنا پختہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ حدیث اور نہیں ہے کہیں، اور کہا کہ آپ نے مجھے بڑے اعلیٰ طریقے سے سمجھایا کہ میں خود تحقیق کر کے اس بات پر پہنچ گیا کہ واقعی ان کا حافظہ جو ہے وہ فقید المثال تھا، اور آپ کے سمجھانے کے لیے میں شکرانے کے طور پہ فرماتے مسند حمیدی 20 جلدوں کی چھپ کے آئی تھی وہ لے کر آئے، یہ ہدیہ لے کر آیا آپ کے لیے، ابھی یہ چھپ کے آئی ہے بہدود سے پہلی دفعہ، تو یہ آپ لے لیں، آپ نے مجھے بالکل سمجھایا، اور میں ان کے علم کا قائل شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھا جتنا اب ہو گیا۔ اللہ اکبر کو فرماتے ہیں آیت من آیات اللہ۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے دین کا کام علماء کے نام سے لیا، علماء امت سے لیا، خصوصاً اس دور اور اس طبقے میں اور اس صدی میں اللہ رب العزت نے بر صغیر کے علماء سے دین کا بہت بڑا کام لیا۔ کل گزشتہ سال میں عرض کر رہا تھا میں کہ پورے عالم اسلام سے آج سے 2 سال قبل ایک کانفرنس ہوئی مکہ مکرمہ جدہ کے اندر، تو پورے عالم اسلام میں تمام اسلامی اداروں نے مل کر کوئی 72-74 ہزار حافظ تیار کیے تھے
پورا سعودیہ نے 4000 حافظ تیار کیے، کسی نے کتنے، اور صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اندر اس سال 80,000 بچے اور بچیوں نے حفظ کیا تھا پورے عالم اسلام سے۔ پاکستان کے اندر 80,000 تھے اور باقی ساری دنیا کے سے کم تھے۔ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے طول و عرض کے اندر ہندوستان کی چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں بھی جا کر دین پہنچایا، اور ایسے حالات اور ایسے احوال میں جبکہ مسلمانوں کو مسلسل انگریزوں کی طرف سے شدید بہیمانہ تشدد کا اور اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ہندوستان کو انہوں نے انگریزوں نے پہلے غصب کیا، اور غصب کرنے کے بعد پھر علماء کو انہوں نے تحقیق کیا، اور جب مسلمانوں نے 1857 کے اندر تحریک آزادی چلائی اور تحریک ریشمی رومال چلائی، تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور ہمارے تمام بڑے بڑے بزرگوں کو کبھی مالٹا کے اندر کالا پانی میں قید کیا گیا، اور کتنے علماء کرام کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود علم کی خدمت اور کتنی محنت اس صدی میں اس بر صغیر کے علاقے میں ہوئی وہ کہیں بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام اکابرین کو، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں جان و مال اس دین کی خدمت اور ترویج کے لیے وقف کر دی، ان کو بہت بہترین صلہ نصیب فرمایا، اور ان خدمتوں کے اندر اور اس منہج پر اس کی ابتدا کرنے والے ہندوستان کے اندر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اولین۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جو عرب علماء اصل زمانے میں یہاں پہ سند حدیث نہیں تھی، یہ ترتیب احادیث کی نہیں تھی، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سب سے قبل وہاں سے پڑھ کے آئے اور یہاں مسند حدیث قائم فرمائے۔ پھر حضرت کے 4 بڑے ذہین اور ہونہار صاحبزادے ہیں، شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ، شاہ رفیع الدین ہے، شاہ عبد القادر ہے، موضوع القرآن پر ہے۔ ان حضرات نے درس حدیث اور قرآن کریم کی خدمت شروع کی۔ سب سے پہلے اردو زبان